صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں. الحمدللہ تابحال ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تک کی سوانح حیات کو بیان کیا ہے، اور آج گفتگو کا موضوع شمس الشموس، انیس النفوس، بدر الدجا، کہف الدغا، یعنی ثامن الحجج، ضامن آہو، حضرت امام رضا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جن کا نام نامی نجمہ خاتون ہے، ان سے متعلق گفتگو کرنا ہے. نجمہ خاتون امام رضا علیہ السلام کی بھی والدہ ہے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، جو قم کی سرزمین پر مدفون ہیں، ان کی بھی والد گرامی ہیں. ان دو عظیم شخصیتوں کی ماں جناب نجمہ خاتون، یہ وہ بیوی ہے جن کے تعلق سے روایات موجود ہے معصومین علیہ السلام کی، کہ آپ اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے تھی، عقل، شعور اور امور دینی کے لحاظ سے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، عیون اخبار رضا جلد یکم صفحہ نمبر 13 باب نمبر 2 پر، کانت من افضل النساء فی عقلہا و دینہا، آپ اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین عورت تھیں، عقل کے اعتبار سے اور دینی امور کے اعتبار سے، کیونکہ آپ نے تربیت پائی ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زوجہ، یعنی امام کاظم علیہ السلام کی ماں جناب حمیدہ خاتون علیہ السلام کی زیر سایہ تربیت پائی ہے. انہوں نے آپ کو دینی امور کو سکھایا ہے. آپ کی معرفت، آپ کا تقوی و پرہیزگاری، جس کے لیے روایات موجود ہیں کہ آپ بہترین خاتون ہیں. عزیزان محترم، جناب نجمہ خاتون یہ مشہور نام ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے کئی نام ملتے ہیں، جیسے عروی، سکن، سمان، سمانہ، تکتم، سفرا، کلیم، خزران، یہ اور بھی 2-4 نام ہیں. یہ جو نام ملتے ہیں، یہ تمام امام رضا علیہ السلام کی والدہ مکرمہ و محترمہ کی. اب سوال یہ ہے کہ ان کی اتنے نام کیوں ہیں؟ خیزان بھی ہے، تکتم بھی ہے، اور عرویہ ہے، سکن ہے، سمان ہے، سمانہ ہے. اتنے نام کیوں ہیں؟ دراصل آپ ایک کنیز کے طور پر مدینہ منورہ میں لائی گئی، تو کنیزوں کے نام ایریا کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زمانوں کے اعتبار سے بدلتے رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت بطور کنیز اگر کسی بازار میں برائے فروش اگر رکھی گئی، تو اس کا ایک نام اس کے تاجر نے دیا، دوسرے تاجر نے دوسرا نام دیا، تیسرے تاجر نے تیسرا نام دیا، یا یوں کہو جگہ بدلیں تو اس جگہوں کی مناسبتوں سے نام رکھے گئے. رہنے والی یورپ کی ہے مگر آئی ہے عرب میں، تو بازار عرب کے لحاظ سے نام رکھے گئے. لہذا جو مائیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی پہلے سے بطور کنیز
آئی ہیں ان کے کئی نام ملتے ہیں. اس سے پہلے والے ائمہ اطہار کے والدات مکرمات کے نام بھی کئی ملے ہیں. اس کی ایک وجہ یہی ہے، شاید اسی بنیاد پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے اتنے نام تاریخ میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور نام ہے وہ نجمہ ہے. لیکن جب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خریدا، اس وقت آپ کا نام تکتم تھا. یہ عربی نام ہے. ہو سکتا ہے کہ چونکہ عرب میں آئی تھی تاجر نے ان کا نام تکتم رکھا، یا ہو سکتا ہے اصل نام یہی تھا، اصل نام تکتم. تکتم یعنی پوشیدہ، تکتم یعنی کتمان. کتمان کہتے ہیں نا، کتمان یعنی چھپانا. تکتم یعنی پوشیدہ چیز، جو چھپی ہوئی چیز ہے. اور روایات میں ہے آب زمزم کا، چاہے زمزم کا دوسرا نام جو زمزم کا کنواں ہے اس کا نام بھی تکتم تھا، کیونکہ وہ پہلے پوشیدہ تھا، زمین کے اندر تھا، کسی کو پتا نہیں تھا. کیونکہ جناب اسماعیل کے بعد یہ چاہے زمزم چھپ گیا تھا، یعنی پتا نہیں تھا لوگوں کو کہاں ہے. بعد میں رسول اسلام کے آباء و اجداد نے اس کو تلاش کیا، لہذا اس کا نام تکتم چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے اعتبار سے تھا. اور آپ کا مشہور جو کنیت ہے ام البنین، جس طرح مادر عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ام البنین ہے، اسی طرح 8ویں امام جناب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی والد ماجدہ جن کا نام نجمہ مشہور اور باوقت عقد آپ کا نام تکتم تھا، تو آپ کی کنیت ام البنین ہے. البتہ تواریخ میں لکھا ہے، عیون اخبار الرضا میں منقول ہے یہ روایت کہ جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ان کے بطن متحر سے متولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو اس وقت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام طاہرہ رکھا. تو آپ کا نام طاہرہ کب؟ ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام موسیٰ کاظم نے یہ نام رکھا. لیکن جو مشہور ہے تاریخ میں وہ نجمہ خاتون کے نام سے. تو آپ کہاں کے رہنے والی تھی، کب پیدا ہوئی، اس کی تفصیل کتب تواریخ میں موجود نہیں ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا. مگر یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی پرہیزگاری، تقوی، ایمان اور اطاعت و عبادت، نیک سیرت، نیک کردار کی بنیاد پر کسی بھی دنیا کے کونے میں رہی ہو، پروردگار عالم نے ان کے لیے اہتمام کیا، اس کونے سے لے کر وہاں پہنچے جہاں ائمہ اطہار زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ یہ ان سے منسلک ہو جائے اور ان کے بطن مطہر سے امام پیدا ہو. تو اسی لیے شاید پروردگار عالم کی یہ حکمت اور مصلحت رہی ہے کہ ان کو بطور کنیز وہاں سے لایا جاتا تھا. ایک امام نہیں، ہمارے کئی امام، جس طرح چھٹے امام کی والد اہلیہ اور 7ویں امام کی اہلیہ یہ سب کنیز تھی، اسی طرح 8ویں امام کی اور اس کے بعد کے اماموں کے متعلق بھی یہی ہے. تو یہ کنیز کے طور پر لائی گئی، کیوں؟ تاکہ وہاں سے یہاں کا سفر ہو. اور پروردگار عالم نے ان کو منتخب کیا ہے ان کے کردار کی بنیاد پر، ان کے ایمان کی بنیاد پر، ان کی اطاعت و پرہیزگاری کی بنیاد پر. اسی لیے تو ائمہ اطہار نے ان خواتین کی مدح سرائی کی ہے، تعریف کی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا، کانت من افضل النساء فی عقلہا و دینہا، یہ اپنے زمانے کی جناب نجمہ خاتون بہترین عورت تھی، افضل ترین عورت تھی، عقلانی اعتبار سے اور امور دینی کے لحاظ سے. تو اب پروردگار عالم یہ بھی میسج دینا چاہ رہا ہے گویا کہ دیکھیے، معیار کنیز ہونا یا آزاد ہونا نہیں ہے، معیار عرب ہونا یا غیر عرب ہونا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار عالم کے پاس سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی و پرہیزگار ہے. تو ان خواتین کو
اسی لیے پروردگار عالم نے مادر امام کے عنوان سے منتخب کیا، تو ان کے تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو آپ کہاں پیدا ہوئی، کہاں کے رہنے والی تھی، اس سے متعلق دو روایت ہے۔ البتہ باپ دادا کون تھے اس کی تفصیل کی کتب تواریخ میں نہیں ہے۔ تو آپ رہنے والی یا تو شمال افریقہ، یعنی شمال آخری، یعنی شمال افریقہ کے شمالی حصے میں جو ایک نوبا ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والی، یا پھر ساؤتھ فرانس۔ دو روایتیں ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ آپ ساؤتھ فرانس کی رہنے والی تھی۔ ساؤتھ فرانس کا ایک شہر ہے جزیرہ مارسی، وہاں کے رہنے والی ہے۔ کل ملا کر یہ بات ہے کہ آپ نہ عرب تھی نہ ایرانی تھی، بلکہ یا افریقن تھی یا پھر یورپن تھی۔ اگر آپ فرانس کا مان لے، یہ بی بی فرانس کی رہنے والی ہے، تو اس کا مطلب یورپین تھی۔ دیکھیے، عرب ہونا، یورپین ہونا، انڈین ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کردار معیار ہے، تقوی معیار ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہاں سے، چاہے افریقہ سے، شمالی افریقہ سے ہو یا پھر ساؤتھ فرانس سے ہو، یعنی جنوبی فرانس سے ہو، وہاں سے لے کر آپ نے خانہ وحی، خانہ ولایت، خانہ امامت، یعنی خانہ مصحف ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام تک کا سفر کیسے طے کیا، اس کے بارے میں روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ تقریباً یہ بات ہے سن 147 ہجری 147 ہجری کی بات ہے۔ یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں میں بہار الانوار جلد نمبر 49 پر ہے، اور اسی طرح عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح اس بات الوسیہ میں۔ یہ تینوں جگہوں سے میں ایک جا کر کے بات کو پیش کر رہا ہوں، البتہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے تینوں میں۔ یعنی راوی جو ہے ہشام ابن احمد، بعض کتابوں میں ہے ہشام ابن احمر، البتہ ہشام ابن احمد ہی ہے۔ ہشام ابن احمد یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں امام کاظم علیہ السلام کے دولت کدے پر ان کے گھر پر پہنچا، امام تشریف فرما تھے۔ سلام و دعا اور خیر و خیریت کے بعد امام نے مجھ سے کہا کہ اے احمد، جانتے ہو اس وقت افریقہ سے ایک قافلہ آیا ہے غلاموں کنیزوں کا، چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں، ہمیں خریدنے کا ارادہ ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں ایک کنیز کو۔ تو احمد نے کہا آقا مجھے تو پتہ نہیں وہ قافلہ کہاں آیا ہے، وہ تاجر کہاں ہے، چلیے آپ کا حکم ہے تو اے فرزند رسول ہم چلتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے مرکب پر سوار ہوئے، یعنی دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی مرکب پر اور جناب ہشام ابن احمد اپنی مرکب پر، دونوں وہاں پہنچتے ہیں جہاں تاجر کنیزوں کو بیچ رہا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ میں کنیز خریدنا چاہتا ہوں، مجھے کنیزوں کو بتا۔ تو اس نے 9 کنیزیں امام کے سامنے رکھا۔ امام نے ایک نظر ڈال کر کہا مجھے ان میں سے کوئی نہیں چاہیے، اور جو تیرے پاس ہے ان کنیزوں کو لے آ۔ تو تاجر کہتا ہے آقا آپ کے سامنے جو کچھ رکھا ہے یہ 9 کنیزیں بس یہی ہے، اس کے علاوہ ہاں ایک کنیز ہے وہ بیمار ہے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کو لے آ، تو کہا وہ بیمار ہے۔ تو امام نے ان 9 میں سے کسی کو نہیں خریدا۔ اب یہاں سے ذرا سوچئے، واقعہ دیکھیے، امام کا اصرار کرنا۔ دیکھیے یہ کنیزیں جو بیماری کی حالت میں آ رہی ہے، پروردگار عالم ان کو بیماری کے ذریعے گویا مصلحتاً ان کو بیمار کر کے یہاں تک امام کے حوالے کر رہا ہے، یعنی وہاں سے افریقہ سے یا فرانس سے یہاں تک کنیز کی طور پر لائی گئی، اور ان پر بیماری کو حاوی کر دیا کہ دوسروں کی نظر ان پر نہ پڑے، یہ سب مصلحت الہی ہے۔ تو امام واپس گھر آ گئے۔ دوسرے دن پھر جب ہشام ابن احمد گھر پہنچے تو امام نے فرمایا جا یہ سکے ہیں، یہ جواہرات ہیں، یہ درہم و دینار ہے، جو بھی امام نے دیا اس مریض کنیز کو، جس کو اس دکھانا نہیں چاہ رہا تھا، بہانہ کر رہا تھا کہ وہ کنیز بیمار ہے، اسی کو خرید کر لانا ہے۔
آقا وہ تو بیچنا نہیں چاہتا ہے. تو امام نے کہا قیمت بڑھا دینا, جتنا مانگے منہ بولے قیمت دے دینا, کیوں نہیں دینے کے لیے راضی ہوگا؟ تو ہشام ابن احمد دوبارہ اس تاجر کے پاس دوسرے دن جب پہنچتے ہیں تو تاجر نے کہا کہ میں تو اس کنیز کو نہیں دوں گا. کہا تم منہ مانگی قیمت تمہیں دینے تیار ہوں. وہ تعجب کیا, دیکھا تک نہیں وہ کنیز کون ہے, اور کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہے, پھر بھی اصرار ہے کہ وہی کنیز چاہیے, اور اصرار ہی نہیں بلکہ منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد بہرحال جب قیمت زیادہ مل رہی ہے تو اس تاجر نے بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور بیچ دیا. جب ہشام ابن احمد جانے لگے تو تاجر نے کہا ذرا رک جاؤ, یہ بتاؤ کل وہ شخص کون تھے جو خریدنے کے لیے آئے تھے, ان کی طرف سے تم آج خرید رہے ہو, وہ کون ہے؟ ان کا اصرار کیوں تھا کہ اسی کنیز کو خریدنا ہے, اور انہوں نے دیکھا تک نہیں یہ کنیز کون ہے, وہ آخر ہے کون؟ تو تاجر کو تو پتا نہیں تھا. تو ہشام ابن احمد نے کہا یہ خاندان بنو ہاشم کی افضل ترین شخصیت ہے, امام ہے. تب تاجر نے کہا حق ہے, اس کنیز کو وہی خریدے. تو پھر ہشام ابن احمد نے پوچھا کیا بات ہے, تو نے کیسے پہچان لیا اس کنیز کو خریدنے کا حق انہی کو ہے؟ تو کہا اس کنیز کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک داستان ہے. کہا بتا کیا ہے؟ جب فرانس سے میں یا افریقہ سے جو لے آ رہا تھا اپنی جگہ سے یہاں تک, تو راستے میں مجھے ایک عالمہ سے ملاقات ہوتی ہے جو اہل کتاب سے تھی. اہل کتاب سے مراد یا عیسائی یا پھر یہودین. تو یا یہودی تھی یا عیسائی تھی مگر عالمہ تھی, یعنی انجیل اور تورات کو پڑھی ہوئی, انجیل و تورات کا علم رکھنے والی ایک عالمہ. اس عالمہ نے جب اس بی بی کو یعنی اس کنیز کو دیکھا تو اس کے جملے ہے, وہ یہ اثبات الوصایہ میں یہ روایت موجود ہے. وہ کہتی ہے ما ينبغي ان تكون هذه الوثيقة عند مثلك, مناسب نہیں ہے کہ یہ جوان کنیز تجھ جیسے کہ ہمراہ رہے. یہ تاجر نے کہتا ہے کہ اس عالمہ نے اس کنیز کو دیکھ کر مجھ سے کہا ما ينبغي, مناسب نہیں ہے کہ یہ جوان, یہ دوشیزہ کنیز, دوشیزہ یہ جوان کنیز یہ تمہارے جیسے کے ساتھ رہے. بلکہ آگے وہ کہتی ہے ان هذه الجاریہ ينبغي ان تكون عند خیر اہل الارض, بلکہ سزاوار یہ ہے, مناسب یہ ہے کہ یہ کنیز اس کے پاس پہنچے, اس کے پاس رہے, اس کے ہمراہ رہے جو کائنات کا بہترین فرد ہے. خیر اہل الارض یعنی زمین پر رہنے والے میں سب سے زیادہ بہتر, افضل و برتر ہے, اس کی ہمراہی کے لائق ہے یہ بی بی. اس عالمہ نے کہا میں اس لیے اس کنیز کو روک کر رکھا, لیکن اس شخص کی عظمت اور شان جیسا کہ آپ نے بتایا, اور اس شخص کا بھی اصرار کہ مجھے یہی کنیز چاہیے جبکہ دیکھا نہیں, تو پتہ لگا کہ اس عالمہ نے درست کہا ہے. تو اب دیکھیے جب ہشام ابن احمد جناب نجمہ خاتون کو جس وقت لے کر وہ پہنچے, نام اس وقت تکتم تھا جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا, تو شاید یہ ان کا اصلی نام تھا تکتم, اور نجمہ کے نام سے مشہور ہے. تو جس وقت ہشام ابن احمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں اس کنیز کو لے کر پہنچے تو امام علیہ السلام نے اس کنیز کا احترام کیا, اور اس کے بعد کنیز کو اپنے ماں کے لیے ہدیہ کیا, یعنی جناب حمیدہ خاتون کے لیے ہدیہ کیا, اور اپنے اصحاب سے کہا میں اس لیے اس کنیز کو اتنی بلند قیمت میں خریدا, یعنی اتنا پیسہ دے کر, مناسب سے بھی زیادہ پیسہ, یعنی مناسب سے زیادہ دولت اور درہم و دینار دے کر میں نے خریدا, یہ حکم خدا سے خریدا. تو آپ عام مت سمجھیے کہ ایک بی بی بازار میں بکنے کے لیے آئی, امام گئے, نظر پڑی اور خرید لیا, شادی ہو گئی تو امام کی ماں بن گئی. نہیں, یہ پورا انتظام قدرت ہے, اس لیے کہ پروردگار عالم بہترین عورتوں کو دنیا کی
انتخاب کیا ہے امام کی ماں بننے کے لیے، اور جتنے ائمہ معصومین کی مائیں ہیں سب پاک و پاکیزہ مطہر. اس لیے زیارت وارثہ میں اور دیگر زیارات میں یہ جملہ ہے فی افلاب الطاہرہ، فی الاسلاب الطاہرہ و ارحام المطہرہ، یعنی پاک و پاکیزہ صلب اور مطہر رحموں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا نور کر. تو کائنات کی بہترین عورتوں کا انتخاب کیا پروردگار عالم نے اپنی امانت کے لیے، اپنی صاحب امامت کے ولی خدا کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کائنات کی بہترین عورتوں کا انتخاب کیا. یہ مت سمجھیے کہ یہ کنیز تھی، بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض محققین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کنیز تھی مگر آزاد ہوئی، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. مگر بعض نے کہا کہ ام ولد منی کنیز ہی تھی، اور یہ جو اپنے آقا کے بیٹے کی ماں بن جاتی ہے تو اس کنیز کو ام ولد کہا جاتا ہے. لیکن بعض نے مورخین نے کہا ام ولد، لیکن نہیں، یہ ام ولد نہیں بلکہ کنیز تھی. کنیزی میں آنے کے بعد آزاد ہوئی، آزاد ہونے کے بعد نکاح ہوا ہے، تو امام کی باقاعدہ زوجیت میں آئی ہے. تو بات یہاں پر جناب نجمہ خاتون کی ہو رہی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یوں ہی نہیں خریدا بلکہ حکم خدا سے. اصحاب نے متحیر یعنی حیرت کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا، آقا حکم خدا کیسے؟ تو اب میں یہاں پر روایت جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا. کتاب اثبات الوصایہ کی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کنیز کو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو اپنے بابا کو دیکھا، یعنی ساتویں امام کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام. دادا سے مراد ہو سکتا رسول خدا ہو، یا کوئی اجداد میں سے، یا پانچویں امام ہو یا چوتھے امام ہو، جو بھی ہو. یعنی میں اپنے باپ کو اور دادا کو خواب میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ریشم کا کپڑا تھا. امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے اپنے خواب میں باپ کو دیکھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو، دادا کو دیکھا. اس حالت میں دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ابریشم کا کپڑا تھا. جب ابریشم کے کپڑے کو کھولا گیا تو اس وقت ایک سفید کپڑا اس میں تھا، اور سفید کپڑے پر ایک تصویر بنی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ تصویر اسی کنیز کی ہے. اور امام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ بی بی بہترین شخص کی ماں بنے گی، یعنی افضل اہل الارض، یعنی زمین پر رہنے والوں میں افضل ترین شخص کی ماں بنے گی. یہ حکم ہے خواب کے ذریعے مجھے، اس لیے میں نے خریدا. تو جس وقت یہ بی بی نجمہ خاتون امام کاظم علیہ السلام کی ماں کی خدمت میں آ گئی، جناب حمیدہ خاتون کی خدمت میں آئیں، تو جناب حمیدہ خاتون نے جن کے پاس اور بھی کنیزیں تھیں ان تمام کنیزوں میں اس کنیز کی بھی تربیت کی، لیکن ایسی تربیت کی کہ پہلے سے پاک و پاکیزہ، پہلے سے باصفا و کردار تعلیم دی. اور اس منزل پر دیکھا حمیدہ خاتون نے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جناب حمیدہ خاتون کے سامنے بیٹھتی تھی نہیں تھی، نگاہیں نیچے کر کے. حمیدہ خاتون یعنی چھٹے امام کی اہلیہ، ساتویں امام کی ماں. اس وقت حمیدہ خاتون نے اپنے بیٹے امام کاظم سے کہا بیٹا اس کنیز کو میں تمہارے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یہ تمہارے لیے، اس لیے کہ اس سے بہتر کنیز میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. اخلاق، کردار، ایمان، عبادت و اطاعت میں اس کی نظیر کوئی عورت نہیں ہے. یہ میں تمہیں ہبہ کر رہی ہوں، اور اس سے مجھے امید ہے، خدا پر امید ہے کہ اس سے تمہارے ذریعے یعنی بہترین تمہارے بیٹا یعنی امام وقت یعنی
بہترین شخص، بہترین فرد ان سے متولد ہوگا۔ یہ بات بھی ایسی نہیں، بلکہ جناب حمیدہ خاتون نے بھی خواب میں دیکھا، ان کا خواب بھی یہی تھا۔ وہ کہتی کہ میرے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا، رسول اسلام نے خواب میں مجھ سے کہا یا حمیدہ ہی نجمہ لابنک موسیٰ فَإِنَّهُ سَيُؤْلَدُ لَهُ مِنْهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ۔ اے حمیدہ یہ نجمہ ہے، دیکھیے یہ نام جو مشہور ہوا ہے، یہ رسول اسلام نے جناب حمیدہ خاتون کو خواب میں کہا ہی نجمہ، ہی نجمتن، یہ نجمہ ہے، لابنک موسیٰ، یہ تمہارے بیٹے موسیٰ کے لیے ہے، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہے۔ فَإِنَّهُ سَيُؤْلَدُ لَهُ مِنْهَا، اس عورت سے تمہارا بیٹا باپ بنے گا، ایسا بیٹا خیر اہل الارض، جو بہترین فرد روئے زمین ہوگا۔ تو یہ بھی ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا، ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ماں نے بھی خواب میں دیکھا، دونوں نے خواب میں دیکھا جناب نجمہ خاتون کے لیے۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہ بات ہے سن 147 کی، اس وقت 19-20 سال کے تھے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو اس وقت شادی ہو گئی، عقد ہوتا ہے، اور اس کے ایک سال بعد 148 ہجری 11 ذی القعدہ روز جمعہ مدینہ منورہ کی سرزمین امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بطن طاہر سے متولد ہوتے ہیں۔ اور جناب نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرا بیٹا تھا، یعنی علی رضا علیہ السلام شکم میں تھے، میں بچے کے ہونے کی گرانی کو محسوس نہیں کرتی تھی، وزن کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہ نورانی مخلوقات ہے، ان کے وزن کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے؟ بلکہ حمیدہ خاتون فرماتی ہے میں جب سوتی تھی تو اس وقت میرے پیٹ سے تسبیح و تہلیل، ذکر خدا کی آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر۔ جب میں سوتی تھی اس وقت میرے پیٹ سے ذکر خدا کی آوازیں آتی تھی، یعنی گویا امام علی رضا اپنی ماں کے بطن میں رہ کر بھی تسبیح و تہلیل خدا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جس وقت 11 ذی القعدہ روز جمعہ سن 148 ہجری، جس وقت نور کا تڑکا جب میرے بطن سے یہ مولود یعنی یہ بچہ ظاہر ہوا، تو جیسے ہی پیدا ہوا سب سے پہلے ایک نور چھا گیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر آسمان کا رخ کر کے ذکر الہی کرنے لگا، سجدہ کرنے لگا۔ تو ہمارے تمام ائمہ کے لیے ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو عام بچوں کی طرح نہیں، اسی لیے امام نے بھی فرمایا لا یقات منا بأحد، تو ہمارا قیاس عام بچوں سے نہ کرنا، ہم اور ہے، عام لوگ اور ہے، تو لہٰذا ان کی ولادت کو عام لوگوں کی ولادت پر قیاس نہ کرنا۔ یہ طیبین و طاہرین ہیں، ان کی ماؤں کے ارحام مطہرات ہیں، تو لہٰذا یہ جب پیدا ہوتے تھے تو یہ نور کے ٹکڑے یہ زمین پر اپنے ہاتھوں کو ٹیک کر آسمان کا رخ کر کے ذکر الہی کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ ہے کہ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حجرے میں داخل آئے ہوئے اور کہا کہ اے نجمہ ہنیئن لک، فرمایا مبارک ہو، مبارک، ہنیئن لک یا نجمہ کرامت ربک، یہ کرامت رب ہے، تمہارے رب کی کرامت ہے، یعنی تمہارے رب کا تحفہ ہے، تمہارے لیے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ بچے کو میری گودی میں دو، تو نجمہ خاتون فرماتی ہے میں نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بچے کو پیش کیا۔ امام نے گودی میں لیا اور دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور حکم رب سے نام علی رکھا، تو اسی سے آپ کا نام علی ہے، رضا آپ کا لقب ہے، علی رضا کہلاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد اس بی بی نے امام رضا علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، تربیت کرتی ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اکثر قید و بند کی زندگی گزاری، کیونکہ
کم عمری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ کو ہارون رشید نے کئی بار قید کیا، مدینے سے بغداد کو طلب کیا. ایسے عالم میں جو ہے جناب نجمہ خاتون اپنے بچے کو یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرتی رہی، تربیت کرتی رہی، دشمنوں کی نگاہ سے بچاتی رہی. تو عزیزان محترم، جیسے ہی یہ اطلاع ملتی ہے، خبر بد ملتی ہے کہ زندان ہارون میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، تو یہ خبر کا ملنا تھا. مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، نجمہ خاتون رونے لگتی ہے، سر پیٹنے لگتی ہے. اس کے بعد کچھ ہی دن زندہ رہی، اپنے شوہر کا غم لے کر اس دنیا سے چل بسی. اور مدینہ منورہ ہی میں جب آپ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کو قبرستان بقیع مدینہ منورہ حج و عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرمائیں، معرفت کے ساتھ یہ توفیق ہمیں نصیب ہو. جب آپ مدینہ جائیں گے تو مدینہ منورہ میں بقیع کے شمال کی جانب ایک علاقہ ہے جس کو الاوائلی کہتے ہیں، جہاں پرانا مدینہ وہی ہے جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام زندگی گزارتے تھے. وہ پرانا مدینہ ہے جہاں پر امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغات تھے، جہاں پہ چوتھے امام کا گھر بھی تھا. جہاں پر وہیں پر ایک قبرستان ہے، قبرستان مشرب ام ابراہیم. مشرب ام ابراہیم یعنی ام ابراہیم، جناب ابراہیم رسول اسلام کے فرزند تھے. تو جناب ابراہیم کی جو زوجہ، جناب ابراہیم کی ماں یعنی رسول اسلام کی زوجہ تھی ماری خبتیہ، ان کا گھر تھا وہاں پر. تو وہاں پر وہ دودھ پلاتی تھی. وہ مشرب ام ابراہیم کے نام سے بہرحال وہ جگہ مشہور ہے، قبرستان. تو مشرب ام ابراہیم میں، وہ قبرستان میں حمیدہ خاتون بھی مدفون ہے، یعنی چھٹے امام کی اہلیہ بھی مدفون ہے. وہیں پر ساتویں امام کی اہلیہ یعنی نجمہ خاتون، امام رضا علیہ السلام، امام معصوم موسیٰ کاظم علیہ، امام معصوم خم کی ماں، امام رضا علیہ السلام کی ماں، اسی قبرستان مشرب ام ابراہیم میں الاوالی وہاں پر مدفون ہے. وہ قبرستان کبھی کبھی کھلتا ہے. یہ شرف مجھے بھی حاصل ہے کہ میں بڑی نزدیک سے اس قبرستان میں گیا اور زیارت کی ہے. پروردگار عالم ان تمام مقدس مقامات کی زیارات ہم سب کو معرفت کے ساتھ نصیب فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.